نمبر 6 سے لے کر کے 13 تک آج ہم لوگوں نے تقریباً 7 آیتوں کی تفسیر ہم لوگوں نے دیکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہم نے کیا کیا اہم باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ سیکھی کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کرے آدمی، وضو کی حاجت ہو تو وضو کرے، اور اگر ایسے حالات اور ایسی سچویشن ہے کہ پانی نہیں ہے یا بیمار ہے اور وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، تو وہ تیمم بھی کر سکتا ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بڑی آسانیاں رکھی ہیں، اور انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ عہد و میثاق کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی اہمیت ہے، اور سورہ مائدہ کے شروع سے لے کر کے بار بار اللہ تعالیٰ عہد و پیمان کو پورا کرنے اور انہیں نبھانے کا حکم دیتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ انصاف والی گواہی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نا انصافی کی بات آدمی کرنے سے پرہیز کرے، انصاف پر ڈٹا رہے اور قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور مضبوط بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کی چال سے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، جیسے اس نے اپنے نبی کو بچایا، نبی کے صحابہ کو بچایا، ہمیں بھی بچائے گا، ہمیں بھی دشمنوں کی چالوں سے بچائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ نماز اور زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس امت کے لیے اس کا حکم نازل ہوا ہے، یہودیوں کو بھی نماز کی تاکید کی گئی، ان کو بھی زکوٰۃ کی تائید کی گئی، تو نماز اور زکوٰۃ کا حکم پہلے کی امتوں کے اندر بھی موجود تھا۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ یہودیوں نے جب اپنے عہد و میثاق کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ سے جو وعدے انہوں نے کیے تھے وعدے توڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت برسائی، اور مختلف وہ لعنت کے مظاہر ان کے اوپر ظاہر ہوئے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ ان کا دل سخت ہو گیا، وہ قرآن اپنی آسمانی کتاب میں تحریف کرنے لگے، اور اسی طریقے سے بے عمل ہو گئے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ بندے کا دل سخت ہو جائے، قرآن و سنت کا اثر اس کے اوپر نہ ہو، یہ بھی بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نماز قائم کرتے رہو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے، سپورٹ چاہیے، مدد چاہیے، تو عبادتوں کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، اللہ کا سپورٹ اور اس کی تائید اور اس کی مدد انشاءاللہ ملے گی۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے 13 تک کی تفسیر ہم نے سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ آگے کے آیات کی تفسیر ہم آگے کے دروس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔